بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. معزز و مکرم حاضرین، آپ نے آج ساتواں پارہ سماعت فرمایا. اسی کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ جہاں سے آج کی قیام اللیل شروع کی گئی، وہ آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، کہ دیکھو تم لوگ عداوت کے اعتبار سے جس کو سب سے سخت پاؤ گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ، لَتَجِدَنَّ میں تاکید، اشدہ میں بھی تاکید ہے، عداوہ میں بھی تاکید ہے. یعنی تم لوگ عداوت کے اعتبار سے، دشمنی کے اعتبار سے اگر کسی کو پاؤ گے اہل ایمان سے تو وہ یہود ہوں گے اور اس کے بعد مشرک ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یعنی نصارہ کو تم یہود کے مقابلے میں مسلمانوں سے محبت کرنے والا پاؤ گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ میں فرق کیا گیا ہے، بلکہ یہ یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ یہود جو قوم ہے، یہودی جو ہے، مسلمانوں سے سب سے زیادہ اور سب سے سخت دشمنی رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ مٹانے کے پیدر پہ لگے ہوتے ہیں. لیکن نصارہ بھی مسلمانوں کو مٹانے میں لگے ہیں، لیکن یہود سے کم تر ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان رہبان پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں. یعنی دنیا دار بھی لوگ ہیں اور دیندار بھی لوگ ہیں، اس لیے ان کے یہاں تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر مکمل اشارہ کر دیا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ ويسعون في الارض فسادا، کہ کلما، اور اذا کا مطلب ہوتا ہے اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب، یعنی کہ جب جب اس کائنات میں فساد پھیلے گا، اس کائنات میں جنگ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، کہ اس کائنات میں جو بھی آگ بھڑکائی جا رہی لڑائی اور جنگ کی، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچانے کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ اشارہ یہودیوں کی طرف ہے کہ اگر اللہ ان کے اس فساد کو مٹا نہ دے، ان کے اس فساد کو کم نہ کر دے، تو یہ پوری دنیا کو ظلم و جور سے پوری دنیا کو جو ہے ختم کر دیں گے اور پوری دنیا کے اندر صرف اپنے لوگوں کو چھوڑیں گے اور دوسروں کو ختم کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا جیسے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ تھے، ان کی یہ سختی تھی، لیکن آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہود و نصارہ آج کے دور کے مل چکے ہیں. اسی لیے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا اس وقت جائز تھا، لیکن آج کے دور میں علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ اس سے تمہارے دین کا، تمہارے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس سے منع کرتے ہیں، اس سے بچایا جو امت کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ، اہل ایمان کی نشانی سن لو، جب یہ لوگ ما انزل الی الرسول، جب یہ لوگ وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ لوگ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، جو کچھ ان کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہتے ان کے آنکھوں کو آپ دیکھو گے آنسوؤں سے لبریز ہوں گے. یہ کس لیے ہوں گے؟
اس لیے کہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور یہ جان گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمارا ہم اے اللہ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمارا نام شاہدوں یعنی گواہوں میں لکھ دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفیض من الدم فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی انسان قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو پڑھنے کے بعد، قرآن کو پڑھنے کے بعد، قرآن کے معنی کو بتا دینے کے بعد اس کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف پیدا ہوگا۔ اگر اللہ کے عذاب کا خوف پیدا نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے اور ہمیں اپنے ایمان کی جانچ اور پڑتال کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے لوگو، اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تم پر پاک کیا ہے اب تم ان کو کیا کرو، حرام مت کرو، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے پیچھے مت پڑو، یعنی جو اللہ نے حلال کہہ دیا وہی حلال رہیں گے، جو اللہ نے حرام کر دیا وہی حرام رہیں گے۔ اب ہمارے طرف سے کوئی چیز اس میں ایجاد نہیں چلے گی، اگر وہ ایجاد ہوگی تو بدعت ہوگی، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ہمیں اور آپ کو برباد کر کے رکھ دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا تذکرہ کیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام۔ کہتے ہیں پہلے ایک چیز یہاں پر جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے، تو کیا ہر قسم کا کفارہ ہم اور آپ دیں گے؟ ہر قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ آدمی کسی کام کو کر لینے کا قسم کھا لے، یمین غموس کہتے آدمی کسی کام کو کرنے کا قسم کھا لے اور اس کے بعد وہ کام نہ کرے، جیسے قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، لیکن اب وہ کام نہیں کر پایا اور جان بوجھ کر اس کام کو چھوڑ دیا تو اس کو یمین غموس کہیں گے، اور اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور ایسا کرنے والا انسان دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن جانتا ہے طاقت ہونے کے باوجود وہ کام اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پر تو کفارہ نہیں ہے بلکہ کفارے سے کیا ہوتا ہے، انسان چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وبال ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جو توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ دوسری چیز یمین لغو، کہتے ہیں آدمی جیسے بات میں قسم کھا لے یا جیسے بات کرتا ہے آدمی کی جو ہے ایک ہیبٹ اور عادت ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی کہتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس میں اللہ کی قسم کھا کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ نہیں ہے قسم کا۔ لیکن تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز ممکن ہو، میرے اختیار میں کوئی چیز اور میں نے اس چیز کو کرنے کی قسم کھا لی، اب کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر سکا تو اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو کفارہ دینی ہے۔ اور کفارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہے، 4 صورتیں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطعام عشرۃ مساکین، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 10 مسکینوں کو اگر آدمی کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور اطعام سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کھانے کے طور پر کسی کو دودھ دے دے تو دودھ یہ قسم کا کفارہ نہیں ہوگی بلکہ اس کو کھانا دینا پڑے گا۔ اس کے بعد او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کیا کرے، کپڑے پہنائے، ان کو کپڑا دے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ او تحریر رقبہ، یا تو ایک گردن کو آزاد کرے۔ گردن کو آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف غلاموں کو آزاد کیا جائے، بلکہ آج کے موجودہ دور میں مسلم نوجوان جو بے گناہ
قید ہیں جیلوں کے اندر اور سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہمیں ان کو چھڑانے کے لیے اگر ہمارے پاس ہم قسم کا کفارہ دینا چاہتے ہیں تو قسم کے کفارے کے طور پر ان بے گناہ مسلمانوں کو چھڑا سکتے ہیں جو بغیر کسی جرم کے جبرن جیلوں کی سلاخوں کے اندر ہیں، ہم انہیں چھڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کا مال بھی انہیں دے سکتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے بھائی، آپ نہ کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ کپڑا پہنا سکتے ہیں، نہ گردن آزاد کر سکتے ہیں۔ اب چوتھی صورت آپ کے لیے بنتی ہے کہ ایک کام کرو کہ آپ اب کچھ نہیں پاتے ہو، چلو 3 دن کے روزے رکھ لو، اور 3 دن کے روزے رکھنا ہے آپ کو، ایک دن چھوڑ کے نہیں بلکہ فصیام و 3 ایام، 3 دن آپ کو پیدر پہ روزہ رکھنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے فصیام و 3 ایام متتابعات، یعنی کنٹینیو آپ کو 3 دن روزے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی، جوا کی حرمت بیان فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تمہاری انما الخمر والمیسر، بے شک یہ سود، یہ شراب اور جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اسی طریقے سے بتوں کے نام پر جو چڑھاوا دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے قسمت ناپنے کے لیے، قسمت معلوم کرنے کے لیے جو تیر پھینکتے تھے زمانے جاہلیت میں، اس کا تذکرہ ہے کہ یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، یہ گندے ہیں اور یہ شیطانی کام ہے اور اس سے تم لوگ دور ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کا تذکرہ کیا ہے۔ خمر کا، خمر ہم سمجھتے ہیں صرف شراب ہے نا، صرف شراب نہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الشربہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تعریف کی ہے، ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، جس کا تھوڑا حصہ بھی آدمی، جس کا زیادہ حصہ آدمی کو کیا کرے، نشے میں ڈال دے، نشے میں مبتلا کر دے، اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو انسان اس دنیا کے اندر نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، آخرت کی شراب سے، آخرت میں جو اللہ نے شراب کی نہریں اس کے لیے بنائی ہیں، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہاں شراب کا لفظ استعمال ہے اور خمر کا لفظ استعمال ہے، اور جہنمیوں کی اور ان خمر پینے والوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلائی معلوم ہے؟ آج تمباکو کھانے والے، سگریٹ پینے والے، یا اسی طریقے سے پان کھانے والے، یا کسی بھی انداز سے جو نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو کسی بھی طرح کی نشاور چیزوں کو استعمال کرو گے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ آدمی کو مرنے کے بعد جہنمیوں کی پیپ کو پلایا جائے گا۔ آدمی آج پیپ کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہے، آدمی پیپ کو ہاتھ میں لینا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اگر آپریشن کرتا ہے تو ہاتھ میں دستانے پہن لیتا ہے اور اپنے ناک میں جو ہے کپڑے کو لگا لیتا ہے یا کسی اور چیز کو لگا لیتا ہے تاکہ اس کی بدبو ناک کے اندر نہ آئے، ہاتھ میں وہ گندگی نہ لگ جائے۔ لیکن یہ مسلمان کھاتا ہے، کیوں کہ اس کو مرنے کے بعد بطور ہدیہ وہی چیز چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو لا، اور ایک دوسری چیز یہاں پر، دوسری چیز جو باریک اور اہم نقطہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو جاننا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو قسمت معلوم کرنا ستاروں کے ذریعے یا کسی کا ہاتھ دیکھ کر قسمت کو معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے کہ نہیں؟ ہے نا، یہ شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے بتوں کے نام پر چڑھاوے پیش کرنا کیا ہے؟ شرک ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ جوا اور شراب کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لایا؟ شرک کے ساتھ جوا اور شراب کو کیوں لایا؟ اس لیے کہ آدمی جب شراب پیتا ہے تو شرک کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں رہ جاتی۔ مشکل ہے؟
ایک شرابی آدمی کو آپ صرف کیا کچھ بھی کرا سکتے ہیں، کچھ بھی بلا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں اس سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اسی طرح جوئے کا عادی ہو جائے، وہ جوئے کو جیتنے کے لیے، اس کو کھیلنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. انسان اپنی بیوی کو گروی رکھ دیتا ہے کہ نہیں؟ جب بیوی کو گروی رکھ سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ دوسری بات ہو جائے گی، اس کو چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، ٹو میں مت لگو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے لوگو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تمہارے درمیان بتلائی نہیں. لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. تبد لکم تسؤکم، اگر ان کو تمہارے درمیان بتلا دیا گیا تو تمہارے اوپر مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا سب سے برا آدمی وہ ہے جیسے شریعت کا کوئی حکم حرام نہیں تھا، کوئی حکم لاگو نہیں تھا، لیکن آدمی نے سوال کر کر کے من اجل مسئلت ہی استعمال ہے کہ اس کے سوال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو لاگو کر دیا جو لوگوں کے لیے باعث مشقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اگر وہ چیز تمہیں بتلا دی جائے گی تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد، یہ آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو روک دیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آیت کریمہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ روک دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام آپ سے بار بار سوال کر رہے تھے اللہ کے رسول یہ کیسا ہے، اللہ کے رسول یہ کیسا ہے. یعنی جس کو نہیں پوچھنا، ابھی ہمارے درمیان آئے پوچھے اچھا بتاؤ کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی بیوی، وہ کون سے نبی تھے جن کی بیوی بھی نبی کی ماں ہے، یا اسی طریقے سے نبی کی بیٹی ہے. نبی وہ کون سی عورت ہے جس کا شوہر بھی نبی، جس کا باپ بھی نبی، جس کا بھائی بھی نبی. بھائی اس کو جان کر ہمارا سوال کیا ہوگا؟ شریعت کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آدمی ایسے بکواس سوالوں کو لے کر آئے اور سوال کرے اور کسی کو پھنسانے کی کوشش کرے تو اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے اور قصے میں کیا ہے. یہی آخری چیز آپ کے سامنے بتلائی جائے گی اور اس کے بعد بات کو ختم کیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک چیز اور کہ دوسروں کے معبودوں کے تعلق سے جو شریعت کا حکم ہے اس کو بھی بتلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے، یہ ہر اس شخص کے لیے جو آنکھوں کے اندر بینائی رکھتا ہے اور عقل رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت فکر رکھی ہے کہ اگر کسی کو توحید کو سمجھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ لے، ان کو دیکھ لے. ایک تو پیدا ہوتے ہیں کس کے گھر؟ اس کے گھر جو بتوں کو بناتا تھا، بتوں کو بنا کر اسے بیچتا تھا. ابراہیم علیہ السلام آذر کے گھر پیدا ہوئے جو بتوں کو بیچتا اور بناتا تھا، سننا تھا اس کا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے. ایک لمبا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ تاروں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں. ہر ایک کو دیکھنے کے بعد کہتے، تفسیر نہیں بتا رہا، مختصر بتاتے ہوئے چل رہا ہوں کہ آدمی ذہن میں بٹھا لو بس. یعنی سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سب کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. چاند کو دیکھے اور یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھے یہ میرا رب ہے. جب ستارہ بھی غائب ہو گیا تو کہتے بھائی غائب ہونے والا، ختم ہونے والا، مٹ جانے والا ہمارا رب نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب سورج کو بڑا سا دیکھتے کہتے ہاذا ربی وہذا اکبر، کہتے یہ میرا رب ہے اور سب سے بڑا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن فلما فلت، جب ستارہ ڈوب گیا کہا اللہ
انہوں نے کیا فرمایا؟ انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جن کی تم پرستش کرتے ہو تمام لوگوں سے میں بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں اپنے توجہ کو اسی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، یعنی میں اسی کی طرف ہوتا ہوں، اسی کی عبادت کی طرف مڑتا ہوں جو تمام آسمان اور زمین کا پالن آر پیدا کرنے والا، اسے اس کائنات کے اندر وجود لانے والا ہے. اور فرمایا کہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نہ نفع پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ کسی بھی طرح کا کوئی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو کہا ایسے لوگ معبود نہیں ہوتے. جو معبود ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ معبود وہ ہوتا ہے جو سب کا دینے والا ہوتا ہے، کسی کا محتاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے آخر میں یہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان کے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو تم گالیاں نہ دو، برے کلمات نہ کو، الٹے سیدھے کلمات نہ کو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کسی مندر کے اندر رکھے ہوئے مورتی کو، یا اسی طریقے سے پادریوں کے کسی گھر کو، عبادت خانے کو. آپ کے سامنے یہاں خلاصہ وغیرہ ملتے ہوں گے، کرسچن کے عبادت گاہیں یہاں پر تو بہت ساری ہیں، ساری چیزیں آپ کو ملتی. آپ دیکھ کر ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے وہ ضد میں آ کر اور جو ہے درمی میں آ کر کیا کہیں گے؟ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے. اس لیے ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کو، اور ان کے تعلق سے کوئی کلمات اپنی زبان پر مت لاؤ، بلکہ جو ہے معبود باطل ہے، باطل ہے، بس یہی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کلمہ نہیں کہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.